رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی بیماری کے ایام میں 16 یا 17 دن تک صحابہ کو نماز نہیں پڑھائی، اور آپ نے اپنی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر کیا۔ ایک دن جو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا آخری دن تھا، حضور فجر کی نماز کے وقت اپنے گھر کی کھڑکی کا پردہ اٹھا کر صحابہ کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ نماز میں مصروف تھے۔ صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت آج کچھ بہتر ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میرا دوسرا گھر مدینے کے کنارے سنح مقام پر ہے، تو میں اپنے بیوی بچوں کے پاس ہو آؤں، آپ کی طبیعت آج کچھ بہتر ہے۔ تو فرمایا چلے جاؤ۔ ابھی وہ سنح مقام پر پہنچے اور اپنے اہل و عیال میں تھے تو حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے واپس آئے اور سیدھے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں پہنچے۔ پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی سے کپڑا ہٹایا اور آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہے، اور آپ نے کہا لا یجمع اللہ علیک موتتین، حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا۔ ایک آپ کا وقت آ چکا جو آنا تھا، اس کے بعد جب آپ روز قیامت کو زندہ ہوں گے اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی۔ صحابہ حضور کی وفات کا غم ان کے اوپر اس قدر زیادہ طاری ہوا کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھے، اور انہوں نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور مسجد نبوی کے دروازے پہ تلوار لہراتے ہوئے کھڑے ہو گئے، ہوش و حواس قائم نہیں، اور کہنے لگے جو کہے گا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دوں گا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، آپ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے اور واپس آ گئے، تو میرے پیغمبر بھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مدبر، ایسے عقل مند اور دانا، ایسے حالات میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو سمجھانا اور حالات کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑے عقل مند اور دانا، حوصلے والے اور دانش مندی والے انسان کا کام تھا۔ میرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کچھ نہیں کہا اور سیدھے جا کر منبر پر بیٹھ گئے۔ صحابہ کی کثیر تعداد مسجد میں جمع تھی اور آپ نے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ پڑھنے کے فوراً بعد ایک آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اگر یہ پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے یا شہید کر دیے جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر کے اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو، اگر تم قائم رہے تو کامیابی ہے، قائم نہ رہے تو ناکامی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت پڑھی، صحابہ کہتے ہیں سنتے تو پہلے بھی تھے، پڑھتے تو پہلے بھی تھے، یاد تو پہلے بھی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کی یہ آیت پڑھی ہمیں یوں محسوس ہوا کہ شاید یہ آیت ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کی وجہ سے سب صحابہ کو یقین ہو چکا کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا لوگوں من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو شخص ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے میرا رب ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ تک زندہ رہے گا، کبھی اس کے لیے موت نہیں۔ ومن کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، اگر تم پیغمبر کی عبادت کرتے تھے تو سمجھ لو پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، وہ اب دوبارہ واپس نہیں آئے۔ عقیدہ بھی سمجھایا اور لوگوں کی اصلاح بھی کی۔
یہ عظیم صلاحیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. سب صحابہ کو